www.islamicwaves.com. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ تشریف فرما ہے مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات، ایک ایسے عالم جنہوں نے پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل، کیمبرج سسٹم کے تحت جو اسکول چلتے ہیں، یعنی او لیولز اور اے لیول جہاں کرایا جاتا ہے، اس اسکول کے پرنسپل۔ خواتین و حضرات، صاحب نگاہ، عہد کا لمس گفتگو میں آج کے جو مسائل ہیں دنیا کے، اس ماڈرن دنیا کے، اس کی جو ریئل انٹرپریٹیشن ہوتی ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہمارے دین کو درکار ہیں۔ سب سے پہلے ایک آیت میں چاہتا ہوں کہ پڑھوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اولی الامر کی یہاں بات ہوئی، اطاعت کی بات ہوئی، اس کی بھی اطاعت کرو۔ ایک اولی الامر کون ہوتا ہے، مسلمان حکمران کون ہوتا ہے، یہاں اولی الامر سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ اس موضوع کا انتخاب بہت ہی خوشائند بات ہے، کیونکہ ہمیں ہمیشہ بعض دفعہ انٹرپریٹیشنز میں ہم بعض دفعہ ویسٹ سے مروب ہو کر اسی انٹرپریٹیشن کو اپنے اوپر فٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں ہمارے پاس بہت ہی ایبسولوٹ ورژن موجود ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو بالائے طاق رکھ کے اس کو فٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دو آیات تلاوت فرمائی، ایک وہ جو آپ نے پروگرام کے آغاز میں تلاوت فرمائی جو بنیادی اصول ہے، اور میں اس پہ صرف اتنی سی بات کر کے چلا جاؤں گا، اس لیے میں بات کروں گا کہ شاید ہمیں آگے وہ موقع نہ آئے تو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک اصول بیان فرمایا ہے، اور وہ اصول بڑی آیت کا آغاز کیا ہے کہ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ خلافت موعود ہے، it's promised from اللہ سبحانہ وتعالیٰ، is a God gifted thing جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو انعام میں نوازیں گے، but this promise is conditional، وہ موعود مشروط ہے، اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، ان اللہ لا تخلف المیعاد، لا تخلف المیعاد، لیکن وہ وعدہ مشروط ہے دو چیزوں کے ساتھ، ایک ہے ایمان اور ایک ہے اعمال صالحہ، کہ ان دو کی برکت سے صرف تمہیں نہیں بخشا، اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو حکومت دی، جن کو خلافت دی، حکومت کے اندر تخویف ہوتی ہے، بنا بر خوف اطاعت ہوتی ہے، خلافت کیونکہ دلوں پہ حکومت ہوتی ہے تو بنا بر محبت اطاعت ہوتی ہے، مان رہا ہوتا ہے اور اس کی عظمت اور محبت بھی ہوتی ہے۔ تو میں ایسی خلافت دوں گا جو گاڈ گفٹڈ ہے، لیکن وہ پرومس ہے، وہ پرومس ہے ایمان اعمال کے ساتھ، وہ ایمان اعمال آ جائیں گے تو اللہ وہ خلافت عطا فرمائیں گے، اور وہ چیز جس سے تم مستقبل میں خوف سے ڈرتے ہو اس خوف کو امن سے تبدیل کر دیں گے۔ ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، لیکن کنڈیشنل یہ ایک اور بات یہ کہ شرک نہ کرنا، اس کے حاصل ہونے کے بعد بھی پھر شرک نہیں ہے، لا یشرکون بھی، اور اس سے پہلے یہ کہ میری ہی عبادت کرتے رہنا، یعنی عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کہتے ہیں، اللہ کی پرستش اور اس کی اطاعت کمال عظمت اور محبت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دو چیزیں حاصل ہونے کے بعد تم سے یہ مطالبہ ہے، حاصل دی کب جائے گی تم کو، وہ یہ ہے۔ تو ایک چیز تو یہ نظر آئی کہ کسب سے زیادہ عمل کا دخل ہے، وہ کسبی چیز نہیں ہے، وہ گفٹڈ چیز ہے، وہ ملے گی ایمان اعمال پہ۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری آپ نے آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ کے بندوں کو حکم دیا گیا کہ تم دنیا پہ جب زندگی گزارو گے تو تمہیں کس کی اطاعت کرنی ہوگی اور تمہیں زندگی کس کی گزارنی ہوگی۔ وہ جو تم بار بار سورہ فاتحہ میں جس ہدایت کو مانگ رہے ہو، اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے جو رجال
کیونکہ اللہ نے دو چیزوں کا حوالہ دیا نا اسے اہدنا الصراط المستقیم میں، رجال اللہ، کتاب اللہ۔ کتاب اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ کی اطاعت کرو۔ رجال اللہ میں سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد وہ حاکم وقت، وہ خلیفہ وقت جس کے اندر وہ صفات موجود ہوں گی جو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہیں، تو پھر تمہیں ان کی اطاعت کا ثواب بھی اسی طرح ہوگا جیسے اللہ اور رسول کی اطاعت کا ثواب ہے، بشرط ہے کہ تمہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے رہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات آپ نے فرمائی کہ اس اولی الامر کی اطاعت کا وہی ثواب وہی اجر ہوگا، وہی اجر ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا ثواب ہے۔ یعنی یہ ہوتا ہے حکمران، یہ ہے حکمران جو دین کو مطلوب ہے، جو دین کو مطلوب ہے، اور یہ ہے میرا رول بحیثیت عوام، اللہ اکبر، کہ مجھ سے کیا مطلوب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ان دو آیات میں بنیاد فراہم کر دی ہے۔ جو آپ نے انتخاب فرمایا ہے یہ بنیاد ہے، یہ ہے وہ بنیاد جو ہمارے نظام کی بنیاد ہے، اور یہ ہے اصول۔ خواتین حضرات، بات ہو رہی ہے کہ مسلمان حکمران کیسا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی حکمران کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، بنیادی گفتگو بریک سے قبل ہوئی۔ قرآن کریم سے جو اصول وضع ہوتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات وہ بھی زیر گفتگو آئے۔ خواتین و حضرات، یہ ہے وہ حکمران، یہ ہیں وہ خصوصیات، یہ ہیں وہ اوصاف جو دین کو مطلوب ہیں۔ ہمارے حکمران صرف پاکستان کے ہی کے نہیں، میں عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں، وہ مسلمان حکمران جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ جب ذکر ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، وہ مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں جا کے حاضری دیتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، لیکن جب اپنی اپنی ریاستوں میں آتے ہیں تو ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام میں حکمران کسی اور طرح سوچ رہے ہیں اور عوام کسی اور طرح۔ حکمرانوں میں اور عوام میں کبھی بودھ نہیں ہونا چاہیے، یہ دین کا تقاضا ہے۔ فرد، معاشرہ اور ریاست تینوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، یہ دین کو مطلوب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کر کے دکھا دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رشد و ہدایت کے تمام سوتے پھوٹتے ہیں تو مدینہ منورہ سے۔ خواتین و حضرات، آیہ استخلاف یہاں پر تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اور جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ زمین میں ہم حکومت دیں گے ان کو کہ جو نیک اعمال کریں گے، ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ خوف کو امن میں بدل دے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خوف کو امن میں تبدیل کر دے۔ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے حالات کیسے ہیں؟ تبدیل ہوں گے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ضرور تبدیل ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک مثالی حکمرانوں کو لے کر آئے گا۔ ہم دیکھیں گے مثالی حکمران، اور وہی جو خلافت راشدہ کا ذکر ہوا، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، اصول وہیں سے برآمد ہوں گے۔ ایک سوال بار بار یہ اٹھتا ہے کہ یہ کیا ماضی میں لے کے چلے جاتے ہیں، اب وہ نظام نہیں آ سکتا۔ جناب والا، اصول وہیں سے آئیں گے، نظام ہم اور آپ تیار کریں گے، لیکن اصول قرآن کریم سے اور اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ خواتین حضرات، گفتگو ذرا لمبی ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ ویلکم بیک خواتین حضرات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ نظام، وہ اصول، تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ کیا بات کر رہے ہیں یہ لوگ اور ان کا مقصد کیا ہے؟ عوامی آرا سامنے آئیں۔ ایک بات نکل کر یہ آئی جس پہ سب کا اتفاق تھا کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان میں وہ اہلیت نہیں ہے، ان کے ساتھ مسائل ہیں، دین کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کے سامنے کوئی رول ماڈلز نہیں ہیں، جبکہ ہمارے پاس بڑے بڑے رول ماڈلز موجود ہیں۔ ایک نام جو بار بار آیا وہ تھا خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق
رضی اللہ تعالی عنہ کا. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ اصول کیا ملتے ہیں آپ کے دور خلافت سے, آپ کے طریقہ حکمرانی سے, نمبر ایک. پھر ہم ذرا آئیں گے حالات حاضرہ پر, کیونکہ وقت ہمارا بہت کم ہے اس وقت. ہم یہ چاہیں گے کہ حل بتایا جائے کہ ہم کیسے اس راستے پہ چل سکتے ہیں اور اپنے لیے وہ حکمران منتخب کر سکتے ہیں, چن سکتے ہیں جو دین کو مطلوب ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مفتی صاحب یہ سوال آپ کی خدمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عوامی آراء تو آپ کے سامنے آئی گئیں کہ ہر آدمی جس کے اندر کوئی رتی برابر بھی ایمان ہے, کوئی دینی حمیت ہے, تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا حکمران ایسا ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کر سکے. اور جو آپ نے سوال رکھا اس پہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بار بار ذکر آیا کہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ڈاکٹر صاحب نے شروع میں بات فرمائی تھی وہ بہت بنیادی چیز تھی کہ سب سے پہلے عبدیت آپ کی اپنی اس جسم پر آئے گا, آپ کے اپنے کردار میں آئے گا, آپ کے کردار میں عدل آئے گا, اور جب وہ کردار صحیح ہوگا, وہ مومن ہوگا, اس کے وہ نمازوں کو قائم کرنے والا ہوگا جو آیت تلاوت فرمائی تھی, وہ اپنی نماز کا خیال کرنے والا ہوگا, اور وہ اعمال کی ادائیگی کرنے والا ہوگا, اللہ کا خوف دامنگیر ہوگا, اس مسئولیت کا اس کو احساس ہوگا, تو پھر وہ لوگوں میں بھی عدل فراہم کر سکے گا, کیونکہ وہ دین اس نے اپنی ذات پر قائم کیا ہوگا. اور اسی کے بارے میں وہ فضیلت ہے کہ وہ ایک دن اگر تم نے انصاف کا گزار دیا تو 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. یہ ہے عادل حکمران کی خوبی 70 سال کی عبادت سے. کیوں؟ کیونکہ جب انصاف ہوگا تو پھر اللہ کی مخلوقات اس کے لیے دعا کریں گی, اللہ کی مخلوقات اس کے لیے, ورنہ تو یہ مسئولیت ہے. اس لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ صالح افراد کا انتخاب اور معاشرہ صالح افراد کو پیدا کرے. ہم اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں کہ صالح افراد اوپر آئیں, اور جب صالح افراد اوپر آئیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوگی. ٹھیک ہے, اور جب ووٹ دیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صالح قیادت آنی ہے, یہ شخص جائے گا اسمبلی میں بیٹھے گا, اس کو درد ہے ہمارا, اور یہ ہمارے معاشرے کی نفسیات سے واقف ہے, یہ ہمارے دکھوں کا علاج کرنا جانتا ہے, کیونکہ یہ ہم میں سے ہے, ہم میں اٹھتا بیٹھتا ہے, اور یہ دینی اصولوں سے واقف ہے. اس کا ماضی کیا ہے اس پہ بھی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. گویا پہ 3 چیزیں اس کا مطلب یہ ہو گئی جو آپ نے فرمائی. خلاصہ یہ کہ وہ مومن ہو اور اس کے اندر علم ہو, کردار کا سچا ہو اور عادل ہو. تو یہ 4 چیزیں اس کے ماضی سے ہم تلاش کر کے یہ 4 چیزیں اس کو دیکھیں گے, اور اس کے مطابق ہم یہ فیصلہ کریں گے. www.islamicwaves.com